تو بھائی اب ہمارا سوال جواب کا سیشن شروع ہو رہا ہے. اگر جن جن حضرات کو سوال پوچھنا ہے وہ ہاتھ ریز کر دیں تو پھر ان سے سوال پوچھ لیا جائے گا. اچھا, سب سے پہلے ہم جیسے کہ چیٹ باکس کو ہم پرائرٹی دیتے, تو مدثر بھائی ایک سوال آیا ہے, زیادہ تر یہ بڑا کامن سوال ہے بقول ان کی کہ جیسے قرآن کریم اللہ کی کلام ہے, کیا ویسے ہی باقی کتاب جو کہ نازل کی گئی لائک تورات, زبور, انجیل وہ بھی اللہ کی کتاب ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام؟ پلیز اس کو واضح کریں. جی جس کا میں نے ذکر کر دیا تھا ضمن کہ باقی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ بھی اللہ کے کلام تھے, لیکن کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تو اس پہ تعریف ہوگی. اب وہ اللہ کا کلام نہیں, جس کلام میں مخلوق کی جو ہے مخلوق کے کلام کی آویزش ہو جائے, اس کے اندر مکسنگ ہو جائے, آمیزش ہو جائے, تو وہ پھر جو ہے کلام اللہ کا نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا. تو قرآن مجید کا خاصہ یہ ہے کہ یہ بالکل ویسے ہی موجود ہے جیسا کہ نازل کیا گیا تھا, اس لیے اس کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. باقی جتنے بھی کتابیں ہیں وہ اس جب کہ وہ نازل ہوئی تھی وہ اللہ کے کلام ہی تھے, ان کا وہی مقام و مرتبہ جیسے قرآن کا مقام و مرتبہ ہے, ان کا بھی وہی مقام و مرتبہ تھا, لیکن اب ان کا وہ مقام و مرتبہ نہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن. جی محمود خان صاحب, آپ نے سوال پوچھنا تھا تو میں نے آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا, پلیز کائنڈلی سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میرا ایک سوال تھا پچھلے لیکچر سے متعلق, اگر آپ جواب دے سکیں. آپ نے کہیں کہا تھا کہ جو شرک میں محبت کا عنصر آتا ہے تو اس میں کہیں آپ نے کہا بھی تھا اور لکھا بھی تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بعد جہاد تیسری چیز تھی, اگر ان سے زیادہ دنیا کی کوئی چیز تمہیں عزیز ہے تو پھر وہ شرک کے زمرے میں آتی ہے. تو جہاد فی زمانے کو کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے؟ ایک دو سوال اگر میرے پاس اور ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو بعد میں کروں گا. جی جہاد کے اوپر ہمارا پورا ٹاپک ہے انشاءاللہ, تو وہ جب آگے ہم کریں گے وہ ہمارا 3rd ماڈیول ہے, اس کے اندر تو یہ سارے اپلیکیشنز, ٹرائز اور جہاد, اس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے. تو ابھی ان کی اس پہ بات ہوئی نہیں ہے, تو اس لیے اگر ہم سوال جواب دینے کی کوشش کروں گا تو وہ کئی چیزیں اس کی رہ جائیں گی. تو تھوڑا سا ویٹ کر جائیں, تو انشاءاللہ وہ پورا ٹاپک ہی اسی کے اوپر ہے, پورا انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کے سامنے. دوسری ایک گزارش تھی کہ اگر جو کوئز کے بعد مجھے رزلٹ ملتا ہے اس میں تھوڑی سی اگر ایکسپلینیشن ڈال سکیں, کیونکہ بعض سوالوں میں جو چوائسیز ہوتی ہیں وہ کنفیوزنگ ہوتی ہیں, مبہم ہوتا ہے, مطلب چننا آسان نہیں ہوتا چوائس. تو اگر ایکسپلینیشن ہو جائے تو سمجھنا آسان ہوگا کہ کیا غلطی کی ہے. ٹھیک ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ ایکسپلینیشنز بھی جو ہے اس کی ریکارڈ کر کے ڈال دوں گروپس پہ, انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. ویسے کوئی پرٹیکولرلی آپ کو کوشچن ہو تو وہ آپ کبھی بھی ویسے بھی مطلب پوچھ سکتے ہیں, کورس کوآرڈینیٹر کو بھیج دیں کہ بھی اس کوشچن کے آنسر کو مجھے سمجھ نہیں آیا, تو انشاءاللہ وہ اس کا بھی ویسے بھی آنسر مل جائے گا. لیکن میں کوشش انشاءاللہ کروں گا. آپ نے جو بات کی ہے جزاک اللہ خیر, آپ نے توجہ دلائی اس پہ, تو میں جو بھی کوئزز ہیں ان کی ایک شارٹ مطلب ایکسپلینیشن, ان کے جوابات کی وضاحت جو ہے تھوڑی سی میں آپ کو بھیج دوں گا سب کوئزز کے. جی بہت شکریہ. اچھا, جو بھی آپ کے سوالات وغیرہ ہیں, اگر آپ کو کوئی ایکسپلینیشن چاہیے اور اگر ایک سوال ہے تو بجائے سے کہ آپ اس کو لکھیں, ٹائم لگے گا, تو آپ اس کو ڈائریکٹلی وائس میسج بھیج سکتے ہیں, تو پھر اس کے ریٹرن میں پھر ہم کو وائس میسج آپ کو سینڈ کر دیں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. جو واٹس ایپ پہ گروپ پر, جی واٹس ایپ کے گروپ پر. جی بالکل ٹھیک. اچھا, ایک سوال اور آیا ہے مدثر بھائی کہ قرآن شریف کیونکہ ایک بہت پاک کتاب ہے, تو کیا ہم یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی تحفے کے طور پہ دے سکیں؟ جی اس میں بہرحال یہ ہے کہ جو کافی اسکالر اس پہ کنسنسس ہے تقریباً ان کا, کہ جو متن ہے نا قرآن کا وہ بہت مقدس چیز ہے, یعنی جو عربک متن ہے. باقی جو اس کی ٹرانسلیشن ہو دی جا سکتی ہے, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب سے بھی جو قرآن چھپتے ہیں انگلش میں یا ملٹیپل لینگویجز میں, اس میں متن نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے. لیکن آج پھر کچھ اسکالرز ہیں, انہوں نے کہا کہ دعوت کے ضمن میں دعوت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے لکھتے ہیں, لیکن جب سے بہتر ہے یہی ہے کہ اس کا جو متن ہے اس کے اندر ٹرانسلیشن تو ہو لیکن عربک متن نہ ہو, کیونکہ ایک کافر ہے اس کو اس کا ادب کا لحاظ نہیں ہے, وہ ویسے بھی نجس ہے. انما المشرکون نجس, جتنے بھی کافر ہیں وہ نجس ہیں, نہ تو ان کا ٹچ کرنا بنتا نہیں ہے, قرآن کے ادب کے خلاف ہے.
تو اس لیے جو آپ کو مل جائیں گی ٹرانسلیشنز جو ہیں، اگر کسی کو دینی ہے آپ کو تو ٹرانسلیشنز دیں جن کے اندر متن نہ. اچھا جزاک اللہ خیر. کوئی میرے خیال سے باقی تو کوئی زیادہ سوال نہیں آئے تو انشاءاللہ تعالی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اچھا ایک سوال ایک اور آئے یہ صابر صاحب کی طرف سے. لوح محفوظ اللہ کا کلام رائٹ، لوح محفوظ کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے. چلیں ٹھیک ہے، یہ بات اچھا آپ نے سوال کر لیا. میں چاہ رہا تھا کہ وہ جو پوائنٹ ہے بیچ میں آیا تھا کلام اور صفت کا، یہ میں تھوڑا دوبارہ ایکسپلین کر دوں کیونکہ اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. اصل بات دیکھیں یہ ہے کہ جو لوح محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، بہت سے مقامات پہ ذکر کیا ہے. اس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ جب ہم مطالعہ کریں گے تو زیادہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. لوح محفوظ میں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نے جو کچھ بھی بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی معاملات ہیں ان سے متعلق وہ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں یا درج کروائے. یہ اب اللہ کی یعنی سمجھ لیں کہ سنت ہے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ لکھے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو لکھواتے ہیں، یا اس کی ڈیٹیلز جو ہیں اس کو بھی لکھواتے ہیں. تو وہ ایک ایسا ڈیٹیل منصوبہ ہے یا پلان آپ کہہ لیں جو بھی کائنات سے متعلق ہے، جو بھی اس کی مخلوقات سے متعلق ہے، ان کے اعمال سے متعلق ہے، یا جو بھی ان کی تخلیق سے متعلق ہر چیز جو ہے درج ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی صفت کلام کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لوح محفوظ ہے. صفت کلام تو لامحدود ہے. صفت کلام کا مطلب کلام کرنے کی صلاحیت، اللہ کے کلام کرنے کی صلاحیت تو ان لمیٹڈ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو بھی اللہ اس کے جو اللہ کے شان ہمیں نہیں پتا اس کا، وہ لوح محفوظ میں درج کیا ہوا. ٹھیک. اب قرآن مجید اسی لوح محفوظ میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے. قرآن مجید لوح محفوظ نہیں ہے، قرآن مجید لوح محفوظ کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. فی کتاب مکنون الفاظ ہے نا کہ یہ کتاب مکنون میں ہے، تو یہ چھوٹا سا اس کا حصہ ہے. یعنی اللہ کی صفت کلام جو ہے وہ تو لامحدود ہے. صفت کلام کا ایک بہت بڑا مظہر اللہ کا لوح محفوظ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا یعنی پارٹ ہے قرآن مجید. لیکن چاہے قرآن مجید ہو، چاہے وہ تورات تھی اس سے پہلے، جو بھی چھوٹے چھوٹے اس کے پارٹس ہیں، یہ بھی اس کی وہ جو صفت کلام ہے اس سے جدا نہیں. جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ علامہ اقبال کی صفت کلام کیا ہے، جو کلام کرنے کی صلاحیت تھی ان کے پاس. شاعر کہتے تھے، شاعری وہ کرتے تھے اور نثر بھی وہ بڑی اچھی لکھتے تھے. تو یہ ان کی صفت ہے. صفت تو بڑی انسان کی صفت تو ظاہر بات ہے لمیٹڈ ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر بڑی وسعت ہے. اسی صفت کا ایک چھوٹا مظہر بانگ طرح تھی. اسی صفت کا ایک مظہر جو تھا، یہ مظہر کا مطلب ہے کہ ایکسپریشن جو ہے اس کا، وہ بال جبریل تھی. لیکن وہ بال جبریل ہو یا بانگ طرح ہو، وہ علامہ اقبال کی صفت کلام سے جدا نہیں. اور صفت کلام کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے صفت جو ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہوتی. تو اس طرح لنک بنتا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یا اس کی صفت کلام سے جدا نہیں ہے، یوں کہہ سکتے ہیں آپ. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صفت کلام کا ایک پارٹ ہے، اور صفت کلام اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی. کوئی بھی صفت موصوف کی ذات سے جدا نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے اس کا مقام مرتبہ وہ بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا. تو یہ اس طرح چین ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو آپ ڈرا کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. مدثر بھائی اگر ٹائم ہے تو 2 سوال ایک ہیں، مختصر جواب دیجیے گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ موبائل پہ جو قرآن شریف آئے کیا اس کے لیے وضو ضروری ہے؟ جی جیسا میں نے بتایا کہ اس پہ احتیاط تو یہی ہے. آپ نے قرآن کا مقام و مرتبہ دیکھا کیا ہے. جتنا بھی ادب کے جو ہم جیسچرز ہیں نا یہ کر سکتے ہیں ہمیں کرنے سے، ٹھیک. لیکن جو اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو متن ہے اس کو ٹچ نہ کریں. قرآن موبائل آپ نے پکڑا ہے تو آپ پڑھ لیں، پکڑ کے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر وضو میں نہیں ہے، وضو کی حالت میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے جو ہے اس کو اسکرول کرنا ہے تو کسی اور جگہ ٹچ کریں، متن کو ٹچ نہ کریں. متن کو ٹچ کرنا ہے تو ضرور کوشش کریں کہ باوضو ہوں، کیونکہ متن بہت بڑا. اسی طریقے سے قرآن کا بھی ہے. مصحف کو پکڑنا، اس کے بارے میں یہی مطلب جو ہے مسئلہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے اسکالرس کی طرف سے، علماء کی طرف سے، کہ آپ باوضو اگر نہیں ہے تو اگر مجبوراً پکڑنے ہی پڑ جائے قرآن کو تو اوپر مصحف کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے. لیکن اندر جو اس کا متن ہے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس کو آپ باوضو ہو کے ہی کریں. لیکن زیادہ احتیاط تو یہی ہے کہ آپ اس کے مصحف کے اندر ہی تو وہ متن ہے، اس لیے اس کو بھی باوضو ہو کر ہی ٹچ کریں. ہاں
ضرور پڑ جاتی ہے، بات بعض اوقات ہر بندہ ہر وقت بابوضو نہیں ہوتا، اس لیے یہ گنجائش تو ہے، ٹھیک ہے کہ آپ اس کے جو مصحف ہے یعنی جو اس کی بک ہے وہ جو جس کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے وہ اس کو اٹھا کے آپ آگے پیچھے رکھ سکیں تو رکھ دیں، لیکن متن کو تو خاص طور پہ خیال رکھیں، متن جو ہے اس کو ٹچ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس کے ادب کے خلاف ہے۔ جزاک اللہ خیر مدثر بھائی، بس ایک لاسٹ سوال کرتے ہیں، ہے یہ مزمل صاحب کا، ان جو کہ اوراق ہوتے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا کیا کیا جائے، ان کا کیا بہتر طریقہ ہے ان کو ڈیل کرنے کا؟ اب اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ کئی اب طریقے ہیں، جیسے کہ پانی میں بہایا جا سکتا ہے یا جلایا جا سکتا ہے، صحیح معنی جو طریقہ تھا وہ جلانے کے حوالے سے تھا، لیکن اس کو بڑے کیئر سے کرنا پڑتا ہے، اس کی بڑے مسائل ہیں، اتنی ڈیٹیل ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ تر جو ہے وہ جلانے کے حوالے سے ہے کہ اس کا وہ خوراک جمع کر کے جائیں اور اس کو جلا دیا جائے یا پھر دفنا دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کسی مٹی میں کسی جگہ پر، اس طرح بہانے کے حوالے سے بھی آتا ہے، لیکن وہ بھی جو ہے بہتر طریقہ ہے یہ کہ اس کو شرٹ، آج کل جو ہے شرٹ رہتا ہے تو شرٹ کر دیں اچھی طریقے سے اس کو، تاکہ اس کی جو بھی وہ جو متن ہے وہ ویزیبل نہ رہے، یعنی اصل حیثیت متن کی ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے جب اس کو آپ شرٹ کر دیں گے تو اس کے بٹس اینڈ پیسز جو ہیں وہ پھر اس کا وہ معاملہ نہیں رہے گا، تو اس کو پھر آپ بعد میں ڈسکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے مختلف طریقے ہیں جو آپ جو کیے جاتے ہیں جو مسلمہ رائج ہیں یا صحابہ کرام سے ثابت ہیں رضی اللہ عنہم۔ اسی کے علاوہ جو گورنمنٹ لیول پہ بھی جو جیسے کہ حکومت پاکستان نے بھی ایک بلوچستان کے علاقے میں جبل نور کی ایک جگہ بنائی جہاں پہ اوراق کو اسٹور کیا جاتا ہے، دفنانے کے حوالے سے کیونکہ پاکستان میں ہے وہ پہاڑ ہے جس کے اندر پھر وہ جو دفنا دی جاتی ہے، یہ جتنا بھی اچھے بہتر طریقے سے آپ اسے کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر مدثر بھائی، تو بھائی جی مدثر، تو یہ آج کا لیکچر ماشاءاللہ کمپلیٹ ہوتا ہے، امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، ریکارڈڈ لیکچر کسی نے مس کر دیا تو وہ بعد میں کلاس کی شیئر بھی ہو جائے گا، بس ایک ریمائنڈر ہے کہ جو ہے اب یہ اب آپ کا کوئز ویڈیو ہو گیا، یعنی اب جو ہے اس لیکچر کا تو پہلے بھی 3 کوئز آ چکے ہیں، چوتھا کوئز ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو 1-2 دن میں مل جائے گا، پچھلے بھی کوئز کوشش کریں کمپلیٹ کرنے کی تاکہ وہ آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ کلیئر ہے، تو یہ کوئز بھی انشاءاللہ مل جائے گا 1-2 دن میں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔